الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج تیسرا جمعہ آ گیا رمضان شریف کا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. آگے 1 یا 2 جمعے رہ گئے ہیں. تو یہ اب کیونکہ نصف رمضان ختم ہو چکا ہے اور باقی آدھا رہ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس موقع پہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے یہ جو آدھا رمضان گزرا ہے یہ ہم نے کیسے گزارا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم نے صحیح گزارا ہے، کیا ہم نے ویسے ہی گزارا ہے جیسے ہم چاہتے تھے کہ اس کو گزاریں، یا ہمیں جیسا گزارنا چاہیے تھا. اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا کیا پرہیزگاریاں تھیں جو ہم اختیار کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کی، اور کیا کیا پرہیزگاریاں تھیں جو ہم نے اختیار کر لی. اور اسی طرح یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ سے ہی پوچھنا چاہیے، کسی تیسرے کا تو اس میں دخل ہی نہیں ہے. اپنے آپ سے ہی پوچھنا چاہیے اکیلے میں کہ کیا ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں اس مہینے میں ابھی تک جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں. کچھ نیکیاں کی بھی تو ہے نا، یا کی بھی تو ہوں گی نا. تو ان سب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ آدھا رمضان شریف گزر گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے، اور پھر یہ سال بعد موقع ملتا ہے جس میں شیاطین بند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں چاروں طرف، اور نفس جو ہے وہ بھی مشکل میں ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوتا ہے، صبح اٹھنا ہوتا ہے، سحری کھانی ہوتی ہے، تراویح ہیں. تو ہر لحاظ سے، اس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہر لحاظ سے یہ بہترین گویا موقع ہوتا ہے پرہیزگاریاں ایڈ کرنے کا اور نیکیاں ایڈ کرنے کا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. اور یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آدھا رمضان گزرنے کے بعد جائزہ لیں، تاکہ 15 دن رہ گئے ہیں کہیں وہ بھی نہ گزر جائیں غفلت میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو ورنہ اللہ تعالیٰ تو سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرما رہا ہے کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشاہدے میں بات رکھی ہے کہ جب آج ہوتی ہے تو پھر کل ہوتی ہے. اب آج ہے نا، آج ہم سب کو پکا یقین ہے کہ کل آئے گی، ہم ہوں نہ ہوں کل آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے ہر بندے نے جانا ہے اللہ کے پاس، آج جائے یا کل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر میں کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کو اپنا اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ادھر الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی میں آئے. الٹیمیٹ حساب کتاب دینے سے پہلے اپنا حساب کتاب اس کو کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا. اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمیں بھلا دیتے ہیں نا، تو ہم ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیتے ہیں.
وہ اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، وہ بھول ہی جاتے ہیں بالکل۔ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ میری پرواہ نہیں کرتے تو میں بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، مجھے ضرورت نہیں ان کی پرواہ کرنے کی، بے نیاز ہے۔ سارا قرآن شریف ہماری بھلائی کے لیے بھیجا ہے، سارا قرآن شریف۔ کوئی بندہ کسی طرح، ہم لوگ مختلف طبیعت کے مالک ہیں نا، کوئی بندہ کسی طرح اللہ کی طرف آتا ہے، کوئی بندہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ دے تو وہ آتا ہے، کسی سے چھین لے تو وہ آتا ہے، کسی کو کوئی امید ہو تو اللہ کی طرف آتا ہے، کسی کو کوئی خوف ہو تو اللہ کی طرف آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مبشرا و نذیرا فرمایا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ خوشخبری والا بھی، اور کیونکہ ہم میں کچھ لوگ خوشخبری پہ ایک دم مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اور کچھ لوگ خوف کی وجہ سے مائل ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف، کچھ لوگ دونوں کی وجہ سے مائل ہو جاتے ہیں۔ جو دونوں کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں وہ سچل صاحب ایمان ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ساتھ ہی ہے۔ ہر صاحب ایمان جو ہے وہ صاحب امید بھی ہوتا ہے اور صاحب خوف بھی ہوتا ہے، اس کو اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے اور اللہ سے وہ امید بھی رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی گویا یہ دو بیسک خصوصیات میں سے ہے کہ ہر صاحب ایمان جو ہے وہ صاحب امید بھی ہوتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتا ہے کہ کئی غلطیوں سے گناہوں میں پکڑا نہ جاؤں، اور امید رکھتا ہے کہ جو بھی میں نیکیاں کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے وہ قبول ہوں گی میری، اور اللہ میاں مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ یہ امید رکھتا ہے وہ۔ تو پھر یہ ایمان کا گویا تقاضا ہے، خوف اور امید۔ جس کو اللہ سے امید ہی نہ ہو اور وہ اللہ کی باتوں سے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہی نہ ہو، تو اس کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان کے جائزہ لینے کی، ایمان کا جائزہ لینے۔ تو اس لیے یہ بات میں نے کرنی تھی آج، یہ کہ ہم 15 دن ہم لوگوں کے چلے گئے، اور 15 دن میں جو چیزیں ہم نہیں کر سکے اور کرنی چاہیے تھی اور کرنا چاہتے تھے، وہ اب اگلے 15 دن ہیں ہمارے پاس، اگلے 15 دن ہیں ہمارے۔ تو وہ ہمیں چاہیے ایک دم کوئی کریکٹیو میکنزم لگائیں اس پہ، اپنے سسٹم پہ، کہ جو ہمیں صحیح ڈائریکشن، ہماری ڈائریکشن صحیح کر دے اگر ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو، اور اگر صحیح ہے تو اس کو مزید صحیح کرے، کیونکہ اس کی کوئی عین تو ہے نہیں، اس کی کوئی انتہا تو ہے نہیں۔ جتنی بھی آپ صحیح کر لیں ڈائریکشن، جتنی بھی صحیح کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے اور صحیح ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا سسٹم اللہ میں نے بنایا۔ تو گویا ہر مقام پہ ہر وقت اپنے ڈائریکشن پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کو درست کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا جی سوالات، ایک ہوتا ہے وائی کیوں، ایک ہوتا ہے ہاؤ کیسے، ایک ہوتا ہے وین کب، ایک ہوتا ہے واٹ کیا۔ یہ سارے سوالات کے ہیں نا۔ تو ہمیں وائی مطلب ہمیں کیوں کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں یا جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیوں کرنا چاہیے؟ یہ سب کو ہمیں پتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے، مرنا سب نے، ہر بندہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال لے کے گئے تو کامیاب، ورنہ پکڑے گئے مارے گئے۔
پھر قرآن میں آتا ہے بندہ کہے گا مجھے فرج ہے نا، مجھے واپس بھیج، مجھے واپس بھیج، میں نے اب دیکھ لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، سارا کچھ صحیح تھا جو تو کہتا تھا، مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کر کے نا پھر آؤں گا۔ اب اللہ نے کہا اب کہاں، گیم تو ختم ہو گئی۔ تو اب یہ جو وائے کا تو اب ہمیں پتہ ہے، شعور ہے سب کو کہ بھئی کیوں ہمیں نیکی کرنی چاہیے، کیوں برائی سے بچنا چاہیے، سب کا شعور ہے۔ وین کب ہم اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے پروجیکٹ کو کب ٹیک اپ کریں، وین؟ اس کا اللہ میں نے جواب دیا ہے کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ کب تمہارا کلمہ شہادت کی کال آ جائے۔ اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور، اسٹاپ رائٹنگ، ختم، خلاص، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اوپر جناب آپ کا جنازہ جا رہا، بالکل اسٹل پڑے ہوئے، ہیلپ لیس، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو وہ اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم 20 سال بعد تمہاری کال ہے، تمہاری 100 سال بعد ہے، نہ، چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، 100 سال بعد بھی آ سکتی ہے۔ تو اس وین کو کیٹر ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں جتنا قریب ہم سمجھیں گے نا اللہ کی کال کو، ریٹرن کال کو، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہو۔ اللہ والے تو سجدے میں جاتے تھے نا، یا جاتے ہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ آخری سجدہ نہ ہو میرا، وہ اتنا قریب دیکھتے ہیں اس کال کو۔ تو ہم یہی غنیمت سمجھ لیں گے، چلو 2-4 مہینے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی غلط ہوگا، ہر لحاظ سے غلط ہوگا، لیکن اپنی مجبوریاں دیکھتے ہوئے، اپنی کمیاں دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ بھئی، یا یہ سوچ لیں ذہن میں کہ بھئی کال کین بی نیئر ٹو، قریب بھی تو ہو سکتی ہے نا کال، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کوئی 70 80 90 100 سال کے لیے آئے ہیں، وی نیور نو۔ اور ہمارے مشاہدے میں کئی بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے، کئی 100 سال تک زندہ رہتے۔ آپ ڈیٹا اگر اٹھائے تو ہر سال کا، ہر دن کا، ہر قسم کی ایج میں بندہ واپس گیا ہے۔ اس کا مطلب ہم اسی وقت بھی جا سکتے ہیں، ہم تھوڑی دیر بعد بھی جا سکتے ہیں، ہم بہت دیر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کا ڈیسیژن ہمارے پاس ہے کہ کب ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ 20 سال بعد شاید ہماری کال آئے گی اللہ کی طرف سے، اور ہم بے فکر ہو جائیں کہ 20 سال بعد انشاءاللہ جب ہم اتنے سال کے ہوں گے تو ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، نماز روزہ کریں گے، وہ پتہ لگا 20 منٹ بعد تھی کال، اور ایک بندے نے فیصلہ کیا کہ شاید 20 منٹ بعد میری کال ہو تو میں اپنے آپ کو درست کر لوں، پتہ لگا 20 سال بعد تھی کال، وہ 20 سال تک نیکی کرتا رہا اس چکر میں کہ میں ابھی گیا کہ ابھی گیا۔ اب آپ بتائیے کس کا فیصلہ اچھا ہے، 20 منٹ والے کا یا 20 سال والے کا؟ اور یہ اتنی مطلب فیصلہ کن یہ سچویشن ہے کہ ہم مرنے کے بعد واپسی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میں مر گیا تو میں اللہ نے کہوں جی ہاں پتہ لگ گیا جناب، مجھے واپس بھیجے، میں دوبارہ سے میں نیک عمل کر کے آ جاؤں گا، یہ نہیں ہے اس میں۔ ایک دفعہ گئے تو گئے۔ اس لیے میرے نزدیک اتنا بڑا سٹیک ہے، اتنا بڑا رسک ہے، تصور اگر بندہ کرے نا جی، تصور اگر کرے موت کے بعد پکڑے جانے کا تصور کرے نا جی، تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد کا تصور کہ ایک ایسا بندے کا تصور آپ کریں کہ جو مقبول نہیں ہے، خیال میں لائیں ایک ایسا بندہ جو مقبول نہیں مرا،
اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ تصور میں یہ لائیں کہ وہ جو ہے بندہ، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کٹ پڑ رہی ہے تو ابھی وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا تھوڑی دیر بعد. فار آل ٹائمز ٹو کم اس کو کٹ پڑتی رہے گی. کوئی ڈیتھ نہیں ہے وہاں پر. فار آل ٹائمز ٹو کم. تصور تو کریں. ایک بندہ غیر مقبول فوت ہو گیا اور اللہ میاں نے کہا یہ غیر مقبول ہے بندہ، نظروں سے دور کر دے اس کو میری. پکارتا رہے گا، چیختا رہے گا. آپ تصور تو کریں، موت تو ہے ہی نہیں. وہ کہے گا کاش میں 20 منٹ والا فیصلہ کر لیتا، کاش میں 10 دن والا فیصلہ کر لیتا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا. اتنا بڑا ڈیسیژن ہے جو ہم نے خود کرنا ہے، اور یہ ایسا ڈیسیژن ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا جس کے لیے یہ آئیڈیل ترین موقع ہے. روزے آئیڈیل ترین. جو روزوں میں اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کر سکا تو روزوں کے بعد کریکشن کر تو سکتا ہے لیکن پھر وہ اور مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بات اپنے پلے ہمیں باندھ لینی چاہیے کہ ہر نافرمانی جو ہم کرتے ہیں، ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کرتے ہیں. ہر نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ادھر کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. کیونکہ گناہ جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہم نے دیکھتے، ہمارے آبزرویشن میں ہے یہ بات کہ انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے اور مرغی سے انڈا پیدا ہوتا ہے. ایک بات یہ آبزرویشن میں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مرغی سے مرغی پیدا ہوتی ہے، کتا نہیں پیدا ہو جاتا. گناہ جب ہم کرتے ہیں تو گناہ سے گناہ ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر چین ری ایکشن ہو جاتا ہے. ایک گناہ کیا، اس سے گناہ پیدا ہوا، 2 گناہ ہو گئے، وہ پیدا کہ 4 گناہ ہو گئے. کرتے 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 گناہوں کا انبار لگ جاتا. اور جب بندہ گناہوں میں گر جاتا ہے تو اس کو تو پھر نظر ہی کچھ نہیں آتا. سورہ یاسین کا شروع میں ترجمہ پڑھیں تو یہی کچھ اللہ میں نے لکھا ہے. اس کے آگے بھی چادر، پیچھے بھی چادر، اوپر بھی، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ اتنا دبیز، اتنی سخت قسم کی یہ چادر ہے، یہ گناہوں کی چادر، کہ بہت ہی فضول اور خطرناک قسم کی چادر ہے. اور یہ رین کوٹ کی طرح ہے، پانی اس پہ ڈالے تو وہ پانی ابزارب بھی نہیں ہوتا، وہ واپس گر جاتا ہے. یہ اس پتھر کی طرح بن جاتا ہے دل ہمارا گناہوں سے، جو کہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. براسٹ بھی کرے تو نہیں ٹوٹتا، بالکل سخت ہو جاتا ہے. کس طرح؟ گناہ کر کر کے. تو ہر گناہ جو ہم زندگی میں ایڈ کرتے ہیں وہ اپنے نقصان کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح ہر نیکی جو ہم کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیکی سے نیکی پیدا ہوتی. آپ فجر کی نماز پڑھیں نا تو اپنے آپ ہی زور کی نماز کو بھی بندے کے قدم اٹھتے ہیں. اور اگر فجر کی چھوڑی ہوئی ہے تو ظہر کی بھی چھوڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز چھوڑنا ایک عمل ہے، نماز کرنا ایک عمل ہے. نماز چھوڑنے سے نماز چھوڑنا ہی پیدا ہوگا، نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا پیدا ہوگا. اور ایمان سے یہ بات یاد رکھیں، جس طرح انڈے سے مرغی پیدا ہوتی ہے، مرغی سے انڈا آتا ہے، ایمان سے، حقیقی ایمان سے نیکی پیدا ہوتی. جس طرح چشمے سے پانی ابل ابل کے نکلتا ہے نا جی،
اس طرح نیکیاں سچل ایمان والے کے اندر سے ایسے نکلتی ہیں وجود سے. اور وہ جو نیکیاں نکلتی ہیں وہ باعث ایمان ہوتی ہیں, ان سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور ہم نے نماز پڑھی ہے ایمان کی وجہ سے, تو اس نماز کی وجہ سے ایمان پیدا ہوگا جو مزید نیکیوں کو باعث بنے گا, اور یہ سرکل چلتا ہے. جس طرح کاروبار میں ہوتا ہے, 1 لاکھ سے کاروبار شروع کیا, کرتے 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 ارب پتی بن گیا, کھرب پتی بن گیا, اگر کاروبار چلتا رہا اس کا. تو یہ کاروبار ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کاروبار فرمایا ہے. قرآن شریف میں فرمایا اے ایمان والو تمہیں ایسا کاروبار بتاؤ جس میں گھاٹا ہی نہیں ہے, ایمان لاؤ اللہ پہ رہو, نیک کام کرو. ساری خلقت اس میں ہے, گھاٹے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی کہ سارے ایوری ون جتنے بھی ادھر رہتے ہیں سارے گھاٹے میں. Having said that, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا, مگر وہ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, پھر ایمان لا کے فرما برداری کو اختیار کیا, نیکیاں کرنے لگ گئے, یہ لوگ بچے ہوئے. اور نیکیوں کو اتنا پختہ کر لیا کہ وہ صاحب ارشاد بن گئے, حق کی بات کرنے کے قابل بن گئے, تو وہ اور نقصان سے پرے ہو گئے. اور جو رکاوٹیں مشکلات ان کو آئیں حق کے پرچار میں, ان پر صابر رہے, ڈٹے رہے اپنے مشن پہ, تو وہ اور پرے ہو گئے نقصان سے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہم برائیاں ہمارے سے ہم لوگ کرتے ہیں ان سے برائی پیدا ہوتی ہے, اور جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر وہ نیکی اللہ واسطے کی ہے, اللہ کو رضا کے لیے کی ہے, اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ ان نیکیوں سے پھر ایمان پیدا ہوتا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنکھ کی جو حفاظت کرتا ہے نا جی, اس کو محسوس ایمان ملتا ہے. ایسا ایمان جس کی ہلاوت وہ محسوس کر سکتا ہے, ہی کین فیل اٹ, محسوس ایمان. اس کو جس طرح چٹکی کوئی کاٹے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کسی نے چٹکی کاٹی ہے, انجیکشن لگے تو پتہ لگتا ہے انجیکشن لگا ہے. اسی طرح یہ ایسا ایمان ہے کہ جب ہم میں آتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم میں ایمان آیا ہے. اس کو کہتے ہیں محسوس ایمان. اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے, اب میں ہاؤ کی بات کر رہا ہوں, وائی, کیوں کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, بات ہو گئی. ہاؤ, کیسے ہم پرہیزگاری اختیار کر سکتے ہیں, کیسے ہم نیکوکاری اختیار کر سکتے ہیں, کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہم سیکیور مر سکتے ہیں سیکیورٹی کے ساتھ. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی صورت میں, کہ ہمیں نہ کسی قسم کا خوف ہو اور نہ غمناک ہو جب اللہ کے پاس جائے. ہمیں پتہ ہو, ہمارا دل گواہی دے رہا ہو کہ ہم لوگ بخشے ہوئے اللہ کے فضل سے. فرشتے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں تو ہم ان پر ملائکہ اتارتے ہیں. اور ملائکہ اتر کے کیا کہتے ہیں ان کو, میاں جی خوف نہ کرو نہ ڈرو, ہم تمہارے رفیق ادھر بھی ہیں, آگے بھی رفیق ہوں گے, اور تمہیں وہاں جنت ملے گی اللہ کی طرف سے, اور وہاں تمہارا جو دل کرے گا تمہیں ملے گا. نزل من غفور رحیم. اور یہ اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہو. کس کے لیے؟ جو ایمان پہ ڈٹا رہا. اور ایمان پہ کب ڈٹ سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ آپ میں ایمان ہے. تو میں آپ کو یہ ہاؤ یعنی کیسے ہم نیکی کو پہ قائم رہے اور کیسے پرہیزگاری پہ قائم رہے, اس کا یہ نسخے 3-4 ہیں. 3-4 میں مختصر بتا کے ختم کرتا ہوں, کیونکہ ایک چیز ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنا چاہیے, اور وہ یہ نہ بتاؤں کیسے کرنا ہے. آپ کہیں گے یہ چنگے مولوی صاحب نکلے, 10 گئے نا بھائی کرنا چاہیے, 10,000 کرنا کس طرح ہے, اور ایسی کی کریے.
کرنا تو چاہیے، تو کرنا کیسے؟ تو اس کا جو سب سے جو مسنون طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، جو اللہ کا سلیکٹڈ طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور لوگوں کو سے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ جو نبی میں بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ جڑ جائے. اور ختم نبوت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غلاموں کا سلسلہ کریٹ کیا، ایک غلاموں کا سلسلہ کریٹ کیا جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کو مارا ہوتا ہے، اپنی نفس کو مارا ہوتا ہے، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے. whatever they are doing that is for اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ ہوتے سچل صاحب ایمان، سچل صاحب ایمان. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ پاک ہمیں کوئی سچل صاحب ایمان ٹکرا دے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جی سچل صاحب ایمان سے؟ نہ لون لگے نہ پھٹکری. ایسے بندے کے پاس خالی آنا جانا شروع کر دیں آپ، تو آپ اپنے اندر دیکھ لیں گے کہ محسوس ایمان آنا شروع ہو گیا. یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق بنے، کیسے بنے؟ وہ جب چمٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ساری عمر چمٹے رہے. ابو جہل کیوں بنا؟ نہیں بیٹھا جا کے، ان کے ساتھ نہیں جڑا. ابو لہب اور جتنے بھی کافر لوگ تھے وہ نہیں جڑے. ایک کیٹیگری منافقوں کی تھی جو جا کے بیٹھتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، ان کو بھی کچھ نہیں ملا. وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ایسے بیٹھے گئے بس وہی. اور مثالیں کتنے لاکھوں صحابہ کرام بنے. کس طرح بنے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق میں سے ایسے لوگ ہمیں نصیب فرما کہ جن کے ساتھ ہم جڑیں تو ہم میں ایمان آئے، اور ایسے لوگوں سے بچا کہ جن کے ساتھ ہم جڑیں تو جو ہے وہ بھی زائل ہو جائے. یہ سائنس کا اصول ہے کہ ہائر سے لوور کی طرف چیز جاتی ہے. ایک ہائی ٹیمپریچر چیز یہاں رکھ دیں نا، تپتا ہوا بلاک رکھ دیں لوہے کا، تو آپ ادھر بیٹھے ہوں تو آپ میں تپش آئے گی. اس کی ٹچ نہیں کیا آپ نے اس کو، اس کی تپش آپ میں آنا شروع ہو جائے گی. آگ جلاتے ہیں ہمیں تپش آنا شروع ہو جاتی ہے، ہیٹر جلاتے ہیں ہمیں تپش آتی ہے. یہی سلسلہ اعمال کا ہے، بالکل یہی سلسلہ ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. کہ ایک نیک بندے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو نیکی کے انوار آپ کے اندر آتے ہیں. اگر آپ ریپیلنٹ نہیں ہیں، کوئی آپ نے رین کوٹ نہیں پہنا ہوا، پتھر دل نہیں ہے، تو وہ جذب ہو جاتے ہیں انوار آپ کے اندر، اور وہ پھر باعث نیکی بن جاتے. برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے چند دن تو آپ میں جو نیکی تھی وہ زائل ہو جائے گی. اس کی برائی کے اثرات آپ میں آئیں گے اور وہ نیکی کو نیوٹرلائز کرتے جائیں گے. ون فائن مارننگ آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی اٹھنے کو دل نہیں کرے گا. تو یہ سب سے جو بہترین اور سب سے افیکٹو اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں ایسے بندے کے متھے لگا دے جو تیرا بندہ ہو، اور ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم بھی تیرے بندے بن جائیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اس دعا کے ساتھ ساتھ جب تک ایسا بندہ نہیں ملتا کہ اپنی آنکھوں کا پرہیز کرے، ایسے آنکھیں نیچی کر. غیر محرم جو ہیں یہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ بے پردہ خاتون، کہ ان کی وجہ سے ہمیں محسوس ایمان کا ذریعہ ہے. یہ جہاں غیر محرم نظر آئے نیچی نظر کر. جب آپ نیچی نظر کریں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے بدلے ایک حور ملے گی آپ کو، جو آپ کا ویٹ کرنا شروع کر دے گی جنت میں
کہ یہ کب میرے پاس آئے اور میں اس کی خدمت کروں. وہ عمل غیر محرم نظر آئی، ایسے نیچے کر لی نظر. یہ جو آپ نے عمل کیا اس کے بدلے حور ملے گی آپ کو، جو آپ کا ویٹ کرنا شروع کر دے گی اللہ کے پاس کہ یہ کب آئے اور میں اس کی خدمت کروں. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ ہے یہ شیطان کا وہ تیر ہے جو زہر میں بجھا ہوا ہے. اس تیر کے ساتھ پوائزن لگا ہوا ہے. جس طرح پوائزن والا تیر کسی کو لگے تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح یہ جو نگاہ ہے اگر اس کو ہم پرہیز میں نہ لائیں تو یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. شیطان کا سب سے افیکٹو آلہ ہے یہ تباہ کرنے کے لیے. اور جو اس سے بچ جائے تو وہ اس کے لیے زبردست محسوس ایمان کا ذریعہ ہے. اور محسوس ایمان دیکھیں، علم کیا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر وہ کیسے کرنا چاہیے، وہ کیسے کرتا ہے بندہ؟ کب کرتا ہے؟ جب بندے میں احساس آ جائے، جب اس میں احساس والا ایمان آ جائے، محسوس ایمان آ جائے، پھر بندہ نیکی پہ لگ جاتا. تو اللہ والوں کے علاوہ یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی حیا. اور اگلی چیز کیا ہے کہ آپ وہ کام کریں، آپ وہ کام کرنے کی عادت اختیار کریں، وہ کام کرنے کی عادت اختیار کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے. Every one of us knows. سب کو پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے اگر ہم کسی کو خیرات دیں گے ضرورت مند کو اللہ میں راضی ہوگا. ہمیں پتہ ہے زیادتی نہیں کریں گے اللہ راضی ہوگا. ہمیں پتہ ہے ہم بدکاری نہیں کریں گے اللہ خوش ہوگا. نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہوگا. تو ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ ہم اختیار کریں تو اس خیال سے، اس محسوس خیال سے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، تو اس سے بھی محسوس ایمان پیدا ہوتا. اور فائنلی جب ہم کوئی نیکی کریں تو امید کے ساتھ کریں کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا، جنت ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا. اور برائی سے بچے تو اس امید سے بچے کہ ہم جہنم سے بچیں گے، جہنم کی آگ سے بچ رہے. تو جب یہ چیز آئے گی تو اس سے پھر محسوس ایمان پیدا ہوگا. تو پھر وہی سائیکل بن جائے گی، محسوس ایمان، اس سے نیکی پھر اس سے محسوس ایمان. تو جس کو یہ سائیکل مل گئی، جو اس ریئیکشن میں آ گیا، چین ریئیکشن میں، وہ تر گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. باقی 15 دن رہ گئے روزوں کے، اس میں آخری 10 دن جو ہیں وہ لیلۃ القدر ڈھونڈنے کے ہیں، تو وہ اعتکاف کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. جو ہم اگر اعتکاف نہ بیٹھ سکیں تو کوئی ایسی صورت ہو کہ گھر میں ہم رات کو لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات عبادت کے لیے. تو یہ ہم نے آخری 10 دنوں میں ڈھونڈنی ہے. اور باقی یہ 15 دن گنے جنہیں 5 دن یہ ہیں، 10 دن وہ ہیں، اس میں کریکٹیو ایکشن لگا لیں، کریکٹیو میکنزم لگا لیں کہ بھائی آج سے ہی ہم نے رسک لیتے کسی قسم کا، ہم آج سے ہی ہم نے اپنے آپ کو ہم نے گویا نیکی کی طرف مائل کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے. دیکھیں جب برائی سے بچنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں نا اور برائی ہو جاتی ہے تو پھر استغفار آپ کرتے ہیں ایک دم. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہوا تھا برائی سے بچنے کا. اگر برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں کیا ہوا تو برائی کرتے جائیں گے، ہوش ہی نہیں، برائی پہ برائی، برائی پہ برائی. تو اسی طرح جب آپ نیکی کرتے ہیں تو پھر آپ شکر کرتے ہیں، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے مجھے نماز پڑھا دی آج، تیرا شکر ہے روزہ رکھوا دیا، تیرا شکر ہے یہ کرا دیا، تیرا شکر ہے. اور جب آپ شکر کرتے ہیں تو وہ نعمت قائم رہتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.